سرکار آپ مذاق کیوں نہ اڑائیں میرے بھائی. جب آپ یہ کہیں کہ اوپر دیکھا تو سونا نیچے دیکھا تو سونا, تو کوئی شخص کھڑا ہوگا نا کہ بابا جی پھر آپ کو رانگ نمبر بھی وہ کہے گا. داتا حضور کشف المحجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا. آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم پورا درخت, اس کی ٹہنیاں, اس کا تنا, اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی, سارے سونے کا ہو گیا. اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا, تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی زمین سونے کی. یہ کیا ہوا؟ دائیں دیکھا تو سونا, بائیں دیکھا تو سونا, آگے دیکھا تو سونا, پیچھے دیکھا تو سونا. اب بابا جی نے کام کیا تھا, کیوں نہیں مٹی دیا ٹیما پھڑان دیا, اور کہتا حضور کہاں سے پکڑاؤں, مٹی ہے ہی نہیں, جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا ہے. بابا جی ایک سوال ہے بابا جی, اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب بابا جی, جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ جواب ہریو. یہ رانگ نمبر ہے, یہ رانگ نمبر ہے. مرشد پاک یاد آ گئے. مصباحی صاحب نے آج سے 2 سال پہلے کہا تھا یہ کیا ہوا, تیری کتابیں, تیرا کمرہ, تیرے ہی لوگ. اب انجینئر مرزا محمد علی کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے, وہ تو اس کو تو حضرت جی جو پیچھے سے پیسے آ رہے ہیں نا اس کو تو وہ نظر آ رہے ہیں, اس کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے. بابا اپنے زمانے میں ایک زمانہ ہوتا ہے, بابا اپنے جہاں میں ایک جہاں ہوتا ہے, اس کا وکر ایک جہاں ہوتا ہے. یہ اس کو نہیں پتا, اور نہ اس کی باتوں میں آنا ہے. انشاءاللہ میرا ارادہ بن رہا ہے, کیونکہ اب وہ ہمارے بابوں کی طرف آ رہا ہے اور ہم نہیں اپنے بابوں کی برداشت کر سکتے. منوس تجھے کیا پتا بابے ہوتے کیا ہیں, تجھے کیا پتا باجزید کہتے کس کو ہیں, تجھے کیا خبر جنید کس ہستی کا نام ہے. اس لیے اس کی بات بھی نہ سنا کرو, وہ بھی دل میں شک ڈال دے گی. اور انشاءاللہ بس میں توفیق مانگ رہا ہوں اپنے اللہ سے, بڑی جلدی میں نے انشاءاللہ اس کا رد شروع کرنا ہے. ایمی بکواس کر رہا ہے اپنے کمرے میں بیٹھ, یہ کیا ہوا, تیرا کمرہ, تیرا کیمرہ, تیرے ہی لوگ, تیری کتابیں, تیری باتیں. کسی دن ہمیں بھی بلا نا, تو اسی طرح لائف چلا نا بھائی, تیری اپنی دنیا, تیری اپنی باتیں. یہ کیا حضرت ہوا؟ اس لیے میرے دوستو آپ بھی تھوڑا آپ بھی دیکھو نا حضرت, وہ کیا بھائی اگر وہ اتنا ہی حق پہ ہے تو کیوں ڈرتا ہے؟ ہم نہیں گنے لے کے جائیں گے, اور ہمیں گن کی لوڑ ہی نہیں, ہم تو درود والے ہیں حضرت. ہم نہیں برود والے حضرت, ہمارا درود ہی ہمارا برود ہے حضرت, ہمیں نہیں لوڑ کوئی بھی حضرت. یہاں بلائے نا حضرت, اگر وہ اتنا ہی سچا ہے. اگر اصل میں لوگوں کا بھی تھوڑا مزاج بن گیا ہے کہ باطل کو جلدی تسلیم کر لیتے ہیں. بات اتنی جلدی نہیں ہے حضرت جی. اگر چلو 100 نکال دیا تو کیا 1300 سالوں سے دنیا باطل پہ تھی, آج تو اکوالا جام پڑا ہے, تجھے کیا نظر آ گیا الو کے پٹھے. تو بہرحال یہ جو ہے نا کتابیں پڑھا کرو حضرت جی, خود دیکھا کرو کہ ہمارے بڑے تھے کیا ہے. سرکار نہ یہ کتابیں میری ہیں, یہ کتابیں ہماری سانجھی ہیں, قرآن, بخاری, مسلم. یہ لوگ تو بالکل میرے نہیں ہیں, یہ آپ کے تھے جو آپ کا فرقہ چھوڑ کے آئے ہیں. یہ اللہ کے بندے ہیں, اس کے رسول کے امتی ہیں, عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور کمرہ بھی میرا نہیں ہے, کرائے کے اوپر ہے. تو اس میں انہوں نے کیا تھا, کبھی بلانا ہمیں بھی. سرکار 2 سال سے تو آپ کو بلا رہے ہیں, اکیلا آنا ہے, باڈی گارڈ لے آئیں. وہ کراچی کے مفتی کی طرح نہیں آنا بھاگنے کے لیے ساتھ مولوی اٹیچ کر کے, اکیلا آنا ہے. باڈی گارڈ 10 لے آؤ بے شک, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اکیلا آنا ہے. آؤ کبھی بلانا ہمیں بھی, پھر تو بھی ہمیں بتا کہ باجزید کیا ہے, میں بھی تجھے بتاؤں گا. میں نے جو آپ کو بتانا تھا کہ باجزید کیا ہے وہ تو میں نے آپ کی پبلک کو بھی بتا دیا ہے. اس کے بعد اب آپ ہمیں آگے کیا بتائیں گے کہ باجزید کیا ہے؟ سبحانی ما اعظم شأنی لوائی اعظم من لوائی محمد, یہ بتائیں گے آپ آگے؟ اسی تو پہلے نہ بھی پھڈا پا لینا ہے کہ جعفر صادق دا مرید ہو کے نہ انہیں اپنا کنیت رکھی ہے ابو یزید ہیں, اور ہمارے امام نے اپنی کنیت رکھی ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری. یہ بھی 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, باجزید بھی 261 ہجری کے اندر دنیا سے تشریف لے گئے ہیں. پردہ شریف فرما لیا. ان کو کیا پتا تھا کہ ان کے پردہ فرمانے کے 1200 سال کے بعد آ کے کوئی پردہ اٹھائے گا ان سے. ہم نے ان کے گھونگھٹ اٹھایا ہے کہ دیکھ لو جناب. ویسے بڑا پیارا جملہ ہے لیکن وہ پھر ذرا سینسر ہو جائے گا, میں ادھر نہیں بولتا. تو اللہ کا شکر ہے, یہ ہم یہی تو بتا رہے ہیں کہ یہ آپ نہ بتائیں,
اوپر دیکھا تو سونا, نیچے دیکھا تو سونا. تو آپ آئیں ادھر آ کے بیان کریں, ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اور کہتا ہے چلانا لائیو ہی چلائیں گے. ہم تو چاہ رہے ہیں, کتنے لوگوں کو پیغام بھیج چکا ہوں, فزیکلی انہیں جا کے کہا ہے کہ بھئی ہمارے اسٹوڈنٹس نے کہ آئیں انجینئر صاحب سے ملیں, تیار ہیں وہ ملنے کے لیے. سرکار جب آپ یہ باتیں کریں گے اوپر دیکھا تو سونا, اور آپ دلیل آپ سے کوئی پوچھے تو آپ کہیں گے جی وہ داتا صاحب کے ایک پیر بھائی نے داتا صاحب کے مرشد کے بارے میں یہ چیز نقل کی ہے کہ وہ جب وہ ان کا پیر بھائی درخت پہ چڑھا تو ان کے مرشد ابو الفضل ختلی نیچے تھے, وہ خاص کیفیت میں تھے, اور وہ کیفیت یہ تھی کہ ان کے بال لمبے ہو رہے تھے تو پیسے نہیں تھے کہ نائی کے پاس جاتے. تو کہا کہ یا اللہ مجھے تھوڑی سی رقم دے دے. تو بس اوپر دیکھا تو سونا, نیچے دیکھا تو سونا. وہ کہتے ہیں درخت بھی سونے کا, اس کے پتے, اس کی ٹہنیاں بھی سونے کی ہوگی. ہاں نا, یہ بھی نال کہہ رہے ہیں ہاں نا, ہاں میرے کو ویڈیو پہ یہ ہوتی, میں خود دیکھا سی. ہاں نا, ہاں. داتا حضور کشف المحجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا. آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم, پورا درخت, اس کی ٹہنیاں, اس کا تنا, اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی, سارا, ہاں سارے سونے کا ہو گیا. اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا, تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی. زمین سونے کی ہے. یہ کیا ہوا؟ دائیں دیکھا تو سونا, بائیں دیکھا تو سونا, آگے دیکھا تو سونا, پیچھے دیکھا تو سونا. اب بابا جی نے کام کیا تھا, کیوں نہیں مٹی دیا ٹیما پھڑان دیا, اور کہتا حضور کہاں سے پکڑاؤں, مٹی ہے ہی نہیں, جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا ہے. بابا جی ایک سوال ہے بابا جی, اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب بابا جی, جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ جواب ہریو. یہ رانگ نمبر ہے, یہ رانگ نمبر ہے. تو سرکار ہم تو پھر ایک سمپل سی بات کریں گے کہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 92 پارہ نمبر 10 کے آخری صفحے پہ ہے کہ اے نبی جب یہ آرابی لوگ, غریب لوگ آپ کے پاس آتے ہیں غزوہ تبوک کے موقع پر کہ اے نبی آپ ہمارے لیے کوئی سواری اور راستے کا سامان ارینج کر دیں, ہم بھی آپ کے ساتھ جا کر تبوک میں رومن امپائر کے خلاف جو 1.5 لاکھ کی فوج لے کر آیا ہے, اور آپ کے ساتھی تو صرف 30,000 ہیں, آپ کے پاس مین پاور کی بھی کمی ہے, ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے شانہ بشانہ لڑیں. 700 کلومیٹر کا سفر ہے, ہمارے لیے ایک اونٹ ارینج کر دیں اور راستے کا سامان, تو ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے. اور اے نبی تم کہتے ہو کہ میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا جس کے ذریعے میں تمہاری کو مدد کر سکوں. ہائے ہائے. اور تم دیکھتے ہو کہ یہ ساتھی جب تم سے واپس ہوتے ہیں تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوتی ہیں اس غم کے سبب کہ ہم اپنے نبی کے ساتھ جہاد نہیں کر سکیں گے. تو پھر ہم آپ سے پوچھیں گے نا سرکار, رسول اللہ نے اوپر دیکھا تو سونا, نیچے دیکھا تو سونا, دائیں دیکھا تو سونا, بائیں دیکھا تو سونا, اس وقت کیوں نہیں کیا جبکہ ضرورت تھی؟ وہ تو ترمذی میں آ رہا ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کو سونے کی اشرفیاں اور ساز و سامان دیا, اور نبی علیہ السلام خوشی کے عالم میں اسے الٹ پلٹ کرتے تھے اور فرماتے تھے عثمان جنتی ہے, آج کے بعد جو مرضی کرے. اور ہمیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی کوئی بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال بھی حضرت واشی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو اس کے ناک میں لگتی ہے اس کے برابر نہیں ہے. تو کسی صحابیوں نے بھی یہ کچھ نہیں کیا. سرکار اگر نبی علیہ السلام اور ان کے صحابہ کرام کا یہ سٹیٹس ہے کہ دنیا بقدر ایفرٹ ہے, تو بابت شیعی کوئی نہیں.